Allahu, 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 Allah, Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن ایک فریاد کر رہا ہے ہم سب سے. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جس طرح طوطا مینا کو دو بول سکھائے جاتے ہیں، جس طرح طوطا مینا کو دو بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جب قول قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، جب قول قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں،
پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں۔ یہ قرآن کی فریاد ہے، اور اس کا ایک ایک شعر یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ بچی کے سر پر قرآن حکیم رکھ کے رخصت کر دینا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ قرآن حکیم کے 3 حقوق تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک اس کا پڑھنا، دوسرا سمجھنا، تیسرے عمل کرنا۔ اس کے علاوہ قرآن حکیم کے کچھ تقاضے ہیں۔ نمبر 1 پڑھنا، نمبر 2 صحیح پڑھنا۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور یہ کس رات میں نازل ہوا؟ یہ بھی راتیں ابھی چل رہی ہیں۔ ہم یہ سنتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس وقت ہماری نظر میں جو فگر ہے، کسی زمانے میں لاکھ بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی، لکھ پتی کہلاتے تھے وہ، پھر کروڑ پتی ہوئے، پھر ارب پتی ہوئے، اب کھرب پر بات ہے، کھرب سے آگے بھی کوئی ہنسا ہے، ہوگا کوئی پدم وغیرہ۔ رہتی دنیا تک نہ جانے کتنے اس طرح کے فگر آئیں گے جو ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس وقت کی قوم 1000 کو سمجھتی تھی، 1000 سے زیادہ کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں 1000 کا ذکر کیا۔ ایک دن قیامت کا 1000 سال کے برابر ہوگا، ایک جگہ ارشاد فرمایا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کبھی آپ کو کھڑے ہو کے انتظار کرنا پڑے دھوپ میں تو آپ کو 5 منٹ 5 گھنٹے محسوس ہوتے ہیں۔ تو جن کا حساب کتاب آسان ہوگا انہیں وقت تھوڑا لگے گا، اور جو کسی مشکل میں پڑیں گے ان کے لیے وہی وقت طویل ہو جائے گا۔ تو 1000 سمجھ میں آتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر من الف شہر کہہ کے، خیر اس سے زیادہ کتنا ہے اللہ ہی کے علم میں ہے، 1000 سمجھایا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر اس وقت لوگوں کی سمجھ میں کروڑ آتا تو اللہ تعالیٰ یہاں کروڑ کا لفظ استعمال فرماتے، ہماری سمجھ کے لیے 1000 کا لفظ استعمال فرمایا جو اس وقت سمجھتے تھے لوگ۔ تو کتنے مہینوں سے بہتر ہو گئی؟ 1000 مہینوں سے نہیں، بلکہ اللہ ہی کے علم میں کروڑ مہینے سے بہتر ہے یہ۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی، اور اسی لیے جبرائیل علیہ السلام نے بددعا فرمائی، اور بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں وہ نہیں کہہ رہے تھے آمین، کیونکہ ہلاکت کی بات تھی، تباہی کی بات تھی، برباد ہو جائے وہ شخص۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آمین کہیے یہاں پر۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کے آئے تھے باتیں، اللہ جانتے تھے کہ یہ آمین نہیں کہیں گے، آمین کہلوایا، یعنی مہر لگا دی اس کے اوپر۔ ایک شخص آہوزاری کے ساتھ دعا کر رہا تھا مسجد نبوی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ اپنی اس دعا کے اوپر دعا کو قبول کروا لے گا، مہر لگا دے گا یہ قبولیت کی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آمین کہے گا، اگر یہ آمین کہہ دے، تھوڑی دیر کے بعد اس نے آمین کہہ دیا آخر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنی بات منوا لی۔ جبرائیل علیہ السلام کی بددعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا، بس اتنی ہی بات سمجھ میں آ جائے میرے دوستوں تو رمضان کا حاصل ہمیں مل گیا۔ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن صحیح کرنا۔ عام
زبان اگر ہم کوئی بولیں، انگریزی آپ کا بچہ غلط بول دے، کسی محفل میں کوئی انگریزی کا لفظ غلط بول دے، ایک دوسرے کو لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے بات کی ہے، انگلش غلط بول دی۔ انگلش دور کی بات ہے، ہماری اپنی زبانوں میں اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو ٹوکتے ہیں کہ یہ لفظ ایسے نہیں ہے۔ تو میں چھوٹا سا تھا، کسی نے آ کے کہا کہ عتیق کی دکان بند ہے، تو کسی بڑے نے انہیں ٹوک کے یہ کہا کہ یہ عتیق نہیں ہے، یہ عتیق ہے، قاف اور کاف میں فرق کرو۔ برداشت نہیں ہوئی۔ آپ چھوٹی سی مثال سمجھیے، مجہول پڑھنا قرآن حکیم، یہ بعضوں کے نزدیک حرام ہے۔ قرآن حکیم کا غلط پڑھنا گناہ نہیں ہے، بعض اوقات ایمان کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ کلام اللہ کا کلام ہے، عام زبان سیکھتے ہیں۔ ایک زمانے میں ٹیسٹ ہوتا تھا باہر جانے کے لیے، ٹوئفل کہلاتا تھا، ٹیسٹ آف انگلش ایز اے فورن لینگویج۔ یہ کرتے تھے لوگ بڑے مہنگے مہنگے پیسے خرچ کر کے۔ اس میں ریڈنگ اینڈ کمپریہنشن ہوتا تھا، صرف پڑھنا اور سن کر سمجھنا۔ پڑھنا صحیح تلفظ ہے نہیں ہے، اس پہ بینڈ ملتے تھے کہ اتنے بینڈ ہیں، کسی کے کم آتے تھے تو وہ پھر کوالیفائی نہیں کرتا تھا۔ اس کے لیے تو لوگ پیسے خرچ کرتے تھے۔ لیکن قرآن میرے دوستو ایسا لاوارث ہے کہ ہم ہی مسلمان بعض اوقات یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مدرسوں میں وہ بچے داخل ہوتے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے۔ یہ ہماری قرآن سے محبت ہے۔ فلاں صاحب کو گوبھی پسند ہے، یہ ایک سبزی کا نام ہے۔ اس گوبھی کو مجہول کر کے پڑھا اور یہ کہہ دیا گوبھی پسند ہے، فلاں صاحب کو گوبھی پسند ہے۔ کیا لفظ بن گیا؟ ایک سبزی سے کراہت والی چیز پہ چلے گئے۔ تو قرآن حکیم ایسے ہی کہیں سے بھی پڑھ لو، کسی دوسری زبانوں کے لیے ٹیچر کی ضرورت، لیکن قرآن حکیم ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں، ہم گھر میں سمجھ لیتے ہیں۔ کوئی اس کی، کل مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ قرآن حکیم جو اس طرح پڑھا جاتا ہے، اس کا میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے، سمجھ تو کچھ بھی نہیں آ رہا، بس پڑھ رہے ہیں۔ کل رات ایک تقریب میں تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن کلام میرے اللہ کا ہے۔ وہ ایک سائیکل رکشے والا ایک شاعر تھے، ان کو لے کے جگر مراد آبادی، یہ کسی اللہ والے کی صحبت میں جب بیٹھے تو اللہ والے ہو گئے، تو وہ سائیکل والا شعر پڑھتا جا رہا تھا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ ظالم مسلمان ہوا ہے، یا سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے، یہ پڑھ رہا تھا وہ رکشے والا، سائیکل چلا رہا تھا سائیکل۔ خود جگر مراد آبادی صاحب پیچھے بیٹھے ہوئے سن رہے تھے جن کا یہ شعر ہے۔ جب وہاں سے وہاں اترے ہیں تو پوچھا، کہنے لگے یہ کیا پڑھ رہے تھے تم؟ کہنے پتہ نہیں۔ کہنے یہ کس کا شعر ہے؟ کہنے معلوم نہیں۔ کہنے تو کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہنے بس اچھا لگا تھا، ہم کئی دفعہ سن چکے یہ شعر، مجھے یاد ہو گیا، میں ایسے ہی پڑھتا رہتا ہوں اس کو۔ جگر مراد آبادی فرماتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یہ میرا کلام پڑھ رہا ہے، میرا شعر پڑھ رہا ہے، طے ہوا تھا اس سے 2 پیسے میں، لیکن میری جیب میں اس وقت 8 آنے تھے، میں نے سارے کے سارے اس کو دے دیے۔ یہ خوشی تھی، پڑھ رہا ہے۔ دارالعلوم میں ایک تقریب ہوئی تھی، ہمارے ساتھ ایک کوئی تیونس کے تھے، وہ کتاب لے رہے تھے، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کتاب پوچھی، اس وقت عربی کی کتاب نہیں تھی، تو انہوں نے کہا اردو کی دے دیں۔ تو میں نے اس سے ویسے ہی پوچھا ان صاحب سے، میں نے کہا کہ آپ کو اردو آتی ہے؟ کہنے اللہ مجھے تو اردو نہیں آتی۔ تو میں نے پھر کیوں لے رہے ہیں؟ کہنے میرے شیخ کی ہے، برکت کے لیے لے رہا ہوں۔ ایک جو زبان نہیں جانتا وہ لے رہا ہے برکت کے لیے۔ میرے دوستو، ہم کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جو تراویح پڑھتے ہیں، ہماری مادری زبان نہیں ہے، لیکن ادب سے کھڑے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں اللہ کا کلام، یہی معجزہ ہے۔ نہ پڑھنے والے کو صحیح، اگر وہ عربی سے واقف ہے صحیح طریقے سے
تو ظاہر ہے کہ معلوم ہے، لیکن عام طور پہ عربی چونکہ ہماری زبان نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی، اتنے ایسے رموز ہیں اس کے اندر، لیکن پڑھ رہے ہیں۔ اور پڑھ بھی کیسے رہے ہیں کہ ایک حرف کی غلطی پیچھے خاموشی کے ساتھ، میں ایک جگہ تراویح پڑھ رہا تھا تو آگے حفاظ تھے سارے، سعودی عرب میں کہیں پر، تو امام صاحب نے غلطی کی تو یہ آرام سے کھڑے ہوئے تھے، لیکن محسوس یہ ہوا کہ اس غلطی پہ وہ سارے کے سارے ایسے کر کے چونکے، انہوں نے آنکھیں اوپر کی، سر اوپر کیا کہ یہ کیا پڑھا، اور پھر ایک نے لقمہ دیا۔ اللہ نے ایسے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ کہاں پڑھے ہیں ہم؟ اس کا کوئی اس کو سینے سے لگاتے ہیں، سینے کے اندر بھی لگاتے ہیں۔ کتنا قرآن یاد کریں، ہم یہ جو بھول جاتے ہیں کہ پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا، یاد ہی نہیں آ رہا۔ وہ سورت الم تر کیف سے لے کے قل اعوذ برب الناس تک، اس میں بھی 2-3 صورتیں وہ بھی مشکل سے یاد ہوتی ہیں، تو آسان آسان سورہ فیل پڑھ لی، قریش پڑھ لی، سورت کوثر پڑھ لی، سورت النصر پڑھ لی، اخلاص پڑھ لی، بس یہ معمول ہے عام طور پہ، الا ماشاء اللہ۔ بھول اس لیے جاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ابھی جو پڑھی ہے وہ رٹی ہوئی ہیں۔ یہی اگر 3 آیتیں یاد کریں کسی دوسری سورت کی تو پھر یاد رہے گا کہ ہم نے مشکل سے پڑھی تھی پہلی رکعت میں وہ والی، اب دوسری رکعت میں یہ پڑھنی ہے۔ پھر نماز سنت کے مطابق کیسے ادا ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، سنت کے مطابق ہاتھ کیسے رکھے ہوئے ہوں، لیکن سنت کے مطابق پڑھنا بھی تو ہے۔ سنت کے مطابق سورتیں بھی پڑھنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں کون سی سورت پڑھی، ظہر میں کون سی پڑھی، عصر میں کون سی پڑھی۔ عام طور پہ مسلمان اس سے بھی غافل ہیں کہ مغرب میں کون سی پڑھتے تھے، سنتوں میں کیا پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کی سنت میں کیا پڑھتے تھے، عشاء کی وتر میں کیا پڑھتے تھے۔ غفلت کیوں ہے؟ غفلت اس لیے کہ توجہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ، تلفظ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا اثر ہوتا ہے۔ پردے کے احکامات نہیں آئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک طرف کو بیٹھتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مجلس ہوتی تھی، تو ایک نے آ کے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، جلدی میں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا عائشہ بڑا غصے ہو گئی تھی تم، کہنے یا رسول اللہ دیکھا نہیں کیا کہہ رہے تھے وہ، کہ کیا کہہ رہے تھے وہ، آپ کو بددعا دے رہے تھے کہ مر جاؤ تم، نعوذ باللہ۔ صرف تلفظ کی غلطی ہے چھوٹی سی، نام کو نہیں پڑھا، تو میں نے غصے میں کہا کہ تو مر جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ میں نے بھی یہی جواب اس کو دیا تھا جو وہ دے رہا تھا۔ کچھ لوگ آ کے کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تم رائنا نہیں کہو، یہ نہیں کہو، یہ لفظ اگرچہ عربی میں اس کے معنی اچھے ہیں لیکن جس نیت سے یہ بول رہے ہیں وہ معنی اچھے نہیں ہیں عمرانی میں۔ تو میرے دوستو الفاظ کے ہی اوپر ہیں، کہیں سے کہیں بات چلی جاتی ہے۔ ہم دن میں کتنی مرتبہ سلام کو بے رغبتی سے کرتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم، یہی حرف ادا کرنا ہے السلام علیکم، کیونکہ اگر الفاظ صحیح ادا نہیں ہوں گے نا میرے دوستوں تو نوٹ بھی نہیں ہوگا۔ یہ فرشتوں کو کوڈنگ ڈی کوڈنگ دی ہوئی ہے، انہیں الفاظ دیے ہوئے، اس لیے الفاظ بھی تلیں گے قیامت کے دن، یہ الفاظ تولے جائیں گے۔ اب میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ 24 گھنٹے کے اعمال میں کتنی دفعہ ہم نے اللہ بولا، رسول بولا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دین کے لیے کچھ بولا کتنی دفعہ، اور کتنی دفعہ دنیا کے لیے بولا، یہ تلے گا۔ یہ نماز پڑھی،
تجوید کے ساتھ ادا نہیں ہوا، حرف صحیح ادا نہیں ہوا، ان فرشتوں کو جو کوڈنگ دی ہوئی ہے انہوں نے وہ جگہ خالی چھوڑ دی، لکھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ ہم بھی کبھی املا کرتے ہیں اور کوئی استاد ہمیں املا کرواتے ہیں تو کچھ الفاظ سمجھ میں نہیں آتے تو وہ لکھتے نہیں ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا، کیا کریں؟ وہ تین تین چار چار دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، تو یہ چھوڑ دیں گے تو کیا ہاتھ میں لے کے جائیں گے؟ پھر ہاتھ جھٹکتے ہوئے خالی ہاتھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی ہولناکی سے محفوظ رکھے میرے دوستو۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ شدید العقاب بھی ہیں۔ اس کے کلام کے ساتھ اگر بے رحمتی کی تو اللہ تعالیٰ زمین تنگ کر دیتے ہیں، جیسا کہ مسلمانوں پہ ہو رہی ہے۔ ہم سب اپنی اپنی عقل کے مطابق چل رہے ہیں۔ ہمیں ایک صاحب نے یہاں تک کہا کہ ہمیں تو الجھایا ہوا ہے کہ ہا حلق سے نکالو، قاف حلق سے نکالو، حروف حلقی یہ ہیں، مدہ یہ ہیں، حروف لین یہ ہیں، ہمیں اس میں اٹکایا ہوا ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ آپ سب سے پہلے، کوئی اس میں نہ بحث کی وہ ہے نہ آپ کا علم زیادہ ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کہنے سے دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں آپ۔ اور دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے پڑھایا، آسمان سے لے کے آئی یہ الفاظ قرآن حکیم میں، ورتل القرآن ترتیلا۔ ترتیل کس سے سیکھنی پڑے گی بھائی؟ تجوید ہے یہ کس سے سیکھیں گے؟ یہ کسی ماہر استاد سے سیکھیں گے۔ تو اللہ کا کلام جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، مینوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، ایک ایک حرف ایک ایک آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ سیٹ کروائی ہے۔ اگر یہ جگہ پہ سیٹ نہ ہوتی میرے دوستو، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن حکیم تو بعد میں مدون ہوا ہے، تو قرآن حکیم پڑھا بھی نہیں جاتا۔ پھر قرآن حکیم تو پڑھنا دور کی بات ہے، اسماء حسنہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب آپ پہلا صفحہ پلٹتے ہیں قرآن حکیم کا تو اسماء حسنہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ تمام لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر یہ ایک لفظ ادھر ادھر ہو جائے تو بھی کوئی پڑھ نہیں سکتا، یاد نہیں ہوگا اس کو۔ یہ زبان پہ جاری اس لیے کہ یہ ایک سیکوینس ہے اور شروع سے سیکوینس چلی آ رہی ہے۔ امام قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ یہ جو ترتیب ہے قرآن اللہ کے اسماء حسنہ کی، یہ بھی جبرائیل علیہ السلام نے بتائی تھی۔ 99 ہمیں معلوم ہے، امام شوکانی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے 1000 نام ہیں، ہزار سے بھی زیادہ، 99 یا 100 ہمیں بتائے جاتے ہیں یا جو صحیح احادیث میں ہیں۔ بہرحال قرآن حکیم کو صحیح پڑھنے کی فکر کرنا میرے دوستو۔ جہاں اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اصلاح کی، وہاں سب سے پہلی اصلاحی بات یہ ہے کہ میرا قرآن صحیح ہو جائے کسی طرح۔ گھروں میں خواتین کے قرآن عام طور پہ عموماً اچھے نہیں ہوتے، ان کے پڑھنے کا انداز الحمدللہ رب العالمین، عین صحیح ادا نہیں ہوتا، تا اور طا میں فرق نہیں ہوتا، تو تھوڑا پڑھیں لیکن پوری صحت کے ساتھ پڑھیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات تلاوت کر رہے تھے تہجد کے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نکلا کرتے تھے صحابہ کی کیفیات جاننے کے لیے۔ صبح فجر کے بعد کہا، موسیٰ تمہیں اللہ نے داؤد علیہ السلام کے لہجوں میں سے لہجہ دیا ہے۔ اتنا خوبصورت کلام پڑھتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور خوش الحانی کے ساتھ پڑھتا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ شکایت تھی کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، رات کو گھوڑا بدک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی تمہارا جو گھوڑا ہے وہ تمہاری تلاوت سن رہا تھا، اگر تم اسی طرح پڑھتے رہتے تو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے اور تمہیں مصافحہ کرتے۔ کیا قرآن پڑھ رہے ہوں گے میرے دوستو، کیا محبت تھی۔ ایک بزرگ کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن رونے لگی۔ انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے کہا بکائے علیک، تمہارے اوپر رو رہی ہوں کہ تم دنیا سے جانے والے ہو۔
انہوں نے کہا رو نہیں، رو اپنے اوپر، اپنے نفس پہ رو، اپنے آپ پہ رو، مجھ پر نہیں رو۔ اللہ کی قسم 60 سال انتظار کیا ہے میں نے اس وقت کا۔ اس کے در و دیوار کے پاس اس گھر میں 18,000 قرآن حکیم میں نے ختم کیے ہیں۔ میں مطمئن ہوں اب میں جس کی ملاقات چاہتا ہوں میں اس کے پاس جا رہا ہوں، اب تم اپنے اوپر رو، میرے اوپر نہیں رو، میرے ہنسنے کا وقت آ گیا۔ یہ تھے میرے دوستو اللہ والے، انہوں نے اللہ کی معرفت پہچانی۔ اے کاش کہ ہمیں اس کے چند ذرات مل جائیں۔ یقین کریں میری کامیابی ہے دین اسلام کے اوپر، ہمیں تو چونکہ چمچے میں ملا ہے، پیدا ہونے کے بعد ملا ہے، تو ہمیں کوئی قدر نہیں ہے۔ 100% کامیابی ہے یہ دین۔ تھوڑی تنگی، تھوڑی پریشانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہر حال میں مطمئن اور خوش ہے، اس کو خوش رہنا چاہیے۔ صحابہ نے کہا توانا ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، پریشانی میں خوش؟ کہنے کے پریشانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پریشانی میں صبر کرتے ہیں اس لیے خوش ہونا چاہیے، اس پہ بھی اجر ہے۔ خوشی میں شکر ادا کرتے ہیں اس پہ بھی اجر ہے۔ بس میرے دوستو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہمارے یہاں ختم قرآن ہے، آپ حضرات میں جن کے پاس سہولت و تشریف لائیے گا اور دعا میں بھی شرکت کیجیے۔ ویسے تو عام طور پہ ہمارا رجحان نہیں ہوتا ایسی محافل میں جانے کا، لیکن جہاں پر ہو، جہاں کہیں بھی ہو، ختم قرآن کی تقریب ہو، اللہ کی باتیں ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، شرکت کرنی چاہیے۔ یہی وقت ہے جو قیمتی ہے، یہی وقت کام آئے گا۔ باقی سارا وقت جو ہے ہم مسجد سے بعض اوقات جلدی چلے جاتے ہیں، کبھی کبھی دکان کے باہر کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں، اور بھی کچھ نہیں، اسی پہ بحث کر رہے ہیں کہ دہی کل جو اتنے کی تھی آج اتنے کی ہو گئی، اس پہ بحث کر رہے ہیں، 10 منٹ لگ گئے، مسجد سے جلدی جا رہے ہیں۔ تو کچھ دیر بیٹھنا، اللہ اللہ کرنا، وہ جو میں شروع سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4 اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے میرے دوستو، اگر ابھی تک کوئی توجہ اور ذہن نہیں ہے تو اب بک کر لیں کہ ہر نماز کے بعد 1-2 منٹ بیٹھ کر، اضافی بیٹھ کر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم اجرنی من النار، یہ پڑھ لیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ادا ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 کلمات یعنی جنت کا حصول، جہنم سے بچت، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تمہیں، یعنی کہیں سے بچت نہیں ہے اگر یہ کام نہ ہو سکا خدا نہ خواستہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اے اللہ اس پر ہمیں عمل کروا دیجئے، اے اللہ اچھا مسلمان بنا دیجئے، اے اللہ ایسا بنا دیجئے جیسا آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ یہ رمضان آپ نے ہمیں دیا، ہم اے اللہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس کی قدر نہیں کر سکے، اے اللہ روزہ اس طرح نہیں رکھ سکے جس طرح رکھنا چاہیے تھا، راتوں کو کھڑے اس طرح نہیں ہو سکے جس طرح کھڑے ہونا چاہیے تھا، آپ کی باتیں اس طرح نہیں مان سکے۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ ملا اور اپنے مغفرت نہ کروائی تو اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ برباد ہو جائے۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی جوش میں ہے، اتنی جوش میں ہے کہ اس وقت جو بھی اللہ سے رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا پار فرما دیں گے۔ یا اللہ اے اللہ اعمال کے حساب سے ہم اپاہج ہیں۔ ایک ماں باپ اپنی اپاہج اولاد کا زیادہ خیال رکھتا ہے بنسبت صحت مند اولاد کے، اپاہج کے کھانے پینے کا، اس کے پہننے اوڑھنے کا خیال رکھتا ہے کہ وہ لاغر ہے، وہ محتاج ہے۔ اے اللہ ہم بھی لاغر اور محتاج ہیں عمل کے اعتبار سے۔ یا اللہ وہ اعمال ہمارے نہیں ہیں، اے اللہ جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے امتی پر دیکھنا چاہتے تھے، اے اللہ وہ اعمال ہمارے نہیں ہیں۔ اے اللہ یا اللہ ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم باغی ہیں، اے اللہ یہ مانگنے کے ایام ہیں، اے اللہ ہم سے مانگا بھی نہیں جاتا، اے اللہ مانگتے بھی ہیں تو ہم اے اللہ وہی اپنی دعائیں، اے اللہ دنیا کی حاجتیں۔ یا اللہ آپ نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، مانگو
اللہ سے دنیا بھی بہترین مانگو، آخرت بھی بہت اچھی مانگو۔ اے اللہ ہم آپ سے دنیا بھی اچھی مانگتے ہیں، عزتیں مانگتے ہیں، برکتیں مانگتے ہیں، آپ کی رحمتیں مانگتے ہیں۔ اے اللہ حادثات سے حفاظت مانگتے ہیں، ہر آزمائش اور ابتلا سے حفاظت مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں وہ سب عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ بدون استحقاق کے عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارا حق نہیں ہے، ہمارا پریویلیج نہیں ہے آپ سے مانگنے کا، لیکن اے اللہ آپ کریم ذات ہیں، الکریم تفضل علینا بدون الاستحقاق، ہمارے حق سے زیادہ آپ دینے والے ہیں۔ اے اللہ بچہ کھیل رہا ہوتا ہے لیکن اسے جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سینکڑوں عورتوں میں وہ صرف اپنی ماں کو تلاش کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے۔ اے اللہ ہم بھی آپ کی رحمت کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ آپ کی رحمت میں آنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اے اللہ لو لگانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ شیطان، نفس و شیطان نے اے اللہ ہمیں بہکایا ہوا ہے۔ اے اللہ آپ ہی ہمیں اس سے چھٹکارا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ نیک اعمال ہم سے کروا دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہر کلمہ گو کو آپ جنت میں بھیج دیجیے گا، کیونکہ اگر آپ نے کافروں کے ساتھ کسی کلمہ گو کا حشر کیا تو وہ کافر ہم پہ ہنسے گا کہ تم تو اللہ والے تھے، تم کیوں یہاں آئے۔ اے اللہ ہم بھی نام کے اللہ والے ہیں، اے اللہ ہمیں کام کا بھی اللہ والا بنا دیجئے۔ اے اللہ وہ اعمال کروا دیجئے جو آپ سے محبت کرواتے ہیں، جو آپ کا قرب عطا کرتے ہیں۔ اے اللہ یا اللہ اس رمضان کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ باقی ماندہ جو ایام رہ گئے، اے اللہ ان ایام میں آپ کی اطاعت اور فرما برداری آپ ہم سے کروا دیجئے۔ یا اللہ تبارک و تعالی آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس رات میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا مانگا کرو، کہ اللہ ہم آپ سے آپ کی وہ چیز مانگتے ہیں جو آپ کو محبوب ہے، جو آپ کو پیاری ہے۔ اے اللہ آپ کو معاف کرنا پسند ہے، آپ کو معاف کرنے سے محبت ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت ہم پر جاری فرما دیجئے، یعنی ہم سب کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ دنیا بھی اچھی کر دیجئے، آخرت بھی اچھی کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جہاں جہاں سے جو جو لوگ دعا کے لیے کہتے ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں، سب کے نام میرے ذہنوں میں۔ اے اللہ ایک ایک کی حاجت پوری فرما دیجئے، ایک ایک کی دعا قبول کر لیجئے۔ اے اللہ حاضرین میں جو بیمار ہیں یا اللہ نیک اعمال کے لیے صحت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ کسی بھی اعتبار سے معذوری ہے اس معذوری کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں اے اللہ صحت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ برکتوں کا نزول فرما دیجئے، یا اللہ رحمتوں کا نزول فرما دیجئے۔ اے اللہ ان ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں مانگی، اے اللہ نہ ہمارے پاس وہ دل ہے، نہ وہ کیفیت ہے، نہ وہ الفاظ ہیں، اے اللہ نہ وہ لہجہ ہے، اے اللہ نہ وہ تڑپ ہے، اے اللہ نہ وہ آپ سے لو ہے۔ اے اللہ اس کے باوجود یا اللہ ان دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ ان دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ تبارک و تعالی قرآن سے محبت پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ اعمال سے محبت پیدا فرما دیجئے۔ یا اللہ اللہ والوں سے محبت پیدا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ اللہ